من هو الله الذي لا إله. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے ساتھی اور رفیق تھے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کا نام عبد القعبہ تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ ابو بکر ان کا نام نہیں، کنیت ہے، لیکن وہ زیادہ تر اپنی کنیت ہی سے مشہور ہیں۔ قریش بہت بڑا قبیلہ تھا جو مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کی کئی شاخیں تھیں، جن میں سے ایک شاخ بنی تمیم کہلاتی تھی۔ حضرت ابو بکر بنی تمیم ہی میں سے تھے اور ان کا خاندان بہت معزز سمجھا جاتا تھا۔ ان کے والد کا نام عثمان تھا اور کنیت ابو قحافہ۔ اس زمانے میں قریش کسی اہم واقعے سے پیدائش اور موت کی تاریخوں کا حساب لگایا کرتے تھے، اور سن بھی یوں ہی بنتے ہیں، یعنی کسی اہم واقعے سے لوگ تاریخوں کا حساب لگاتے ہیں اور وہی سن بن جاتا ہے۔ اس زمانے میں قریش واقعہ فیل سے تاریخوں کا حساب کیا کرتے تھے۔ فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ ایک حبشی سردار بہت سے ہاتھی لے کر کعبے کو ڈھانے آیا تھا، لیکن خدا کی قدرت کہ جب وہ مکہ پہنچا تو اس کی فوج اور ہاتھیوں پر تباہی آئی اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابو بکر اس واقعے سے 2.5 برس کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمر میں 2 برس چھوٹے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت ابو بکر کا شمار قریش کے بڑے معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ قریش اور عرب کے دوسرے قبیلے بالکل آزاد تھے، ان پر کوئی حاکم نہیں تھا۔ البتہ انہوں نے اپنے علاقے کا انتظام کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ مختلف کام مختلف قبیلوں کے سپرد کر رکھے تھے۔ قریش کی 10 بڑی بڑی شاخیں تھیں، ہر شاخ کے سپرد کوئی نہ کوئی کام تھا۔ جب کوئی اہم ضرورت آ پڑتی تو یہ لوگ آپس میں مشورہ کر لیتے۔ مثلا بنی ہاشم یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ایک شخص کے سپرد یہ کام تھا کہ حج کے موقع پر لوگوں کو پانی پلائے۔ بنو امیہ کے پاس قریش کا جھنڈا رہتا تھا اور اس خاندان کا سردار جنگ کے موقع پر جھنڈا لیے فوج کے آگے آگے ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر کے خاندان کا کام مقدموں کے فیصلے کرنا تھا، چنانچہ وہ اپنے خاندان کی طرف سے دیوانی اور فوجداری مقدموں کے فیصلے کرتے تھے، اور جب کسی مقدمے میں کوئی مشکل آ پڑتی تھی تو لوگوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کا پیشہ تجارت تھا۔ وہ شام اور یمن جاتے تھے اور وہاں سے کپڑا لا کے مکہ میں بیچتے تھے۔ وہ پہلی مرتبہ سفر پر نکلے تو ان کی عمر 18 برس کی تھی۔ اس کے بعد کئی مرتبہ تجارت کے لیے سفر کیا۔ تجارت کی وجہ سے عرب کے مختلف حصوں کے لوگ انہیں اچھی طرح جانتے تھے اور ان کی نیکی اور دیانتداری کی وجہ سے ان کی عزت کرتے تھے۔ عربوں میں بہت سی برائیاں آ گئی تھیں۔ وہ شراب کھلے عام پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، بعض عرب قبیلے ڈاکے ڈالتے، راہ چلتوں کو لوٹتے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے بڑے نیک اور پرہیزگار تھے، محبت و شفقت سے روزی کماتے، غریبوں اور بے کسوں کی مدد کرتے۔ شراب انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی نہیں پی، اور اسلام لانے کے بعد تو ان کی حالت ہی بدل گئی۔ پہلے شعر کہا کرتے تھے اور ان کا شمار بہت اچھے شاعروں میں ہوتا تھا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد شعر کہنا بھی چھوڑ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں نبوت ملی۔ اس وقت حضرت ابو بکر 38ویں برس میں تھے۔ ان کی تجارت ترقی پر تھی اور وہ اکثر تجارت کا مال لے کر شام اور یمن جایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جان پہچان تو مدت سے تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پانے سے کوئی سال بھر پہلے میل جول بڑھا اور حضرت ابو بکر آپ کے پاس آنے جانے لگے۔ وہ ایک دفعہ شام سے واپس آئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول خدا نے انہیں اسلام لانے کو کہا تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر ان لوگوں میں سے ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے،
عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائیں، مردوں میں حضرت ابو بکر، لڑکوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، یہ چاروں ایک ہی زمانے میں مسلمان ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب سے پہلے ایمان لائیں تھیں، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ باقی 3 صحابیوں میں سے کس نے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر کے ماں باپ مدت تک اسلام نہیں لائے۔ ان کے والد ابو قحافہ نے اپنے بیٹے سے 21 برس کے بعد یعنی فتح مکہ کے موقع پر 90 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا اور 96 برس کی عمر میں یعنی حضرت ابو بکر کی وفات سے 2-2.5 برس کے بعد وفات پائی۔ مکہ کے بہت سے لوگوں نے حضرت ابو بکر ہی کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ ان میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے لوگ شامل تھے، جنہوں نے اللہ کے سچے دین کی خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائیں اور ہر امتحان میں پورے اترے۔ جس وقت حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ اس میں انہوں نے صرف 5,000 درہم اپنے لیے رکھ لیے اور باقی اسلام کی ترقی دینے کے لیے خرچ کر ڈالے۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان پر کافر بڑی بڑی سختیاں کرتے تھے۔ ان میں جو لوگ آزاد تھے اور اونچے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے ان پر تو کسی کو ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ ہاں جو غلام مسلمان ہو گئے تھے ان پر بڑے ظلم توڑے جاتے تھے۔ ان میں ایک حبشی غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کے دل کو اسلام نے نورانی کر رکھا تھا۔ ان کا آقا انہیں مارتے مارتے تھک جاتا تو دوپہر کے وقت ننگا کر کے مکہ کی تپتی ریت پر لٹا دیتا اور ان کے سینے پر پتھر کی سل رکھ دیتا تھا، لیکن وہ اس حالت میں بھی عہد عہد پکارتے تھے۔ ان کا آقا اس پر جھنجھلاتا اور انہیں شریر لڑکوں کے حوالے کر دیتا۔ وہ ان کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے پھرتے اور عہد عہد کی صداؤں سے مکہ کے گلی کوچے گونج اٹھتے۔ حضرت ابو بکر نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اس طرح انہوں نے 7 غلام جنہوں نے اسلام قبول کیا خرید کے آزاد کیے۔ ان کے والد ابو قحافہ نے دیکھا تو کہنے لگے تم کو غلامی خریدنا تھا تو بڑے ڈیل ڈول اور مضبوط ہاتھ پاؤں کے غلام خریدتے جن سے ضرورت کے وقت کوئی کام لیا جا سکتا، نہ کہ ان کمزور اور مریل غلاموں کو جن سے 2 قدم چلا بھی نہیں جاتا۔ انہوں نے جواب دیا میں نے ان غلاموں کو کسی فائدے کے لیے خرید کے آزاد نہیں کیا بلکہ میں نے یہ کام صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے آزاد کیا اس مرتبے کے صحابیوں میں سے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنا سردار کہتے تھے۔ ایک دفعہ ان کا ذکر آیا تو حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے۔ شروع میں 3 برس تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ نہیں کی۔ اسلام چپ کے پھیلتا رہا اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ 4تھے برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس پر لوگ بھڑک اٹھے اور مسلمانوں پر بڑی تلخیاں ہونے لگی۔ انہی دنوں ایک روز قریش کے بڑے بڑے آدمی خانہ کعبہ میں جمع تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر ہو رہا تھا کہ آپ خود تشریف لے آئے۔ ایک شخص بڑھ کے کہنے لگا کہ کیا تو ہی ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک۔ یہ سنتے ہی کافر آپ سے لپٹ گئے۔ کسی نے حضرت ابو بکر سے جا کے کہا کہ اپنے دوست کی خبر لو۔ انہیں یہ سن کے تاب نہ رہی، دوڑے دوڑے گئے اور کافروں کو ہٹاتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے۔ پھر بڑے غصے کے عالم میں فرمایا افسوس ہے تم ایک شخص کو صرف یہ کہنے پر مار ڈالتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے۔ کافروں کو ان کا اس معاملے میں دخل دینا بہت ناگوار گزرا۔ سب کے سب ان پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ سر پھٹ گیا۔ جب کافروں کا ظلم بہت بڑھ گیا تو بہت سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ حضرت ابو بکر کا جی آپ کو چھوڑ کر کہیں جانے کو تو نہیں چاہتا تھا، لیکن جب مجبور ہو گئے تو وہ بھی یمن کے راستے حبشہ روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص سے جس کا نام ابن الدغنا تھا ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟
حضرت ابو بکر نے جواب میں کہا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی دوسری جگہ جا کے خدا کی عبادت کروں۔ ابن الدغنا بولا آپ جیسا شخص جو اتنا مہمان نواز، غریبوں اور مسکینوں کا ہمدرد ہو، کیسے مکہ سے نکالا جا سکتا ہے؟ میں آپ کی ضمانت دینے پر آمادہ ہوں، مکہ چلیے اور وہیں خدا کی عبادت کیجیے۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکہ آیا اور قریش کے سرداروں سے ملا۔ انہوں نے اس شرط پر ان کی ضمانت قبول کی کہ ابو بکر کو خدا کی عبادت کرنا ہی ہے تو اپنے گھر کے اندر عبادت کریں۔ اب یہ بات ابن الدغنا نے حضرت ابو بکر سے کہی، انہوں نے یہ بات مان لی اور کچھ روز یہ حال رہا کہ وہ نماز گھر ہی میں پڑھتے، قرآن کی وہیں تلاوت کرتے۔ پھر انہوں نے اپنے مکان کے احاطے میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی، وہیں نمازیں پڑھتے، وہیں قرآن کی تلاوت کرتے۔ چونکہ وہ دل کے نرم تھے، تلاوت کرتے کرتے طبیعت پر ایسا اثر پڑتا کہ بے اختیار رونا شروع کر دیتے تھے۔ ان کے رونے کی آواز سن کر لوگ راستہ چلتے چلتے رک جاتے اور کھڑے ہو کر سننے لگتے۔ ان لوگوں میں عورتیں بھی ہوتی تھیں اور بچے بھی۔ قریش کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ہماری عورتیں اور بچے مسلمان نہ ہو جائیں۔ ابن الدغنا سے شکایت کی۔ وہ حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور انہیں سارا حال سنایا۔ انہوں نے جواب دیا اب تم میرا ذمہ نہ لو اور مجھے میرے خدا پر چھوڑ دو۔ مکہ سے 200 میل کے فاصلے پر مدینہ کی بستی ہے، جسے ان دنوں یثرب کہتے تھے۔ وہاں کے کچھ لوگ مکہ آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ان سے قرآن کی آیتیں سنی۔ مدینہ واپس جا کے انہوں نے دوسرے لوگوں سے آپ کا ذکر کیا۔ چنانچہ ایک سال 6، دوسرے سال 12 اور تیسرے سال 72 آدمی مدینہ سے مکہ آئے اور مسلمان ہوئے۔ ان لوگوں کا اصرار تھا کہ رسول خدا مدینہ تشریف لے چلیں۔ آپ خود تو نہیں گئے، البتہ صحابہ کو اجازت دے دی اور وہ ایک ایک کر کے مدینہ جانے لگے۔ حضرت ابو بکر نے بھی مدینہ جانے کی اجازت چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے روک دیا کہ تم ابھی ٹھہرو، شاید مجھے بھی اللہ کی طرف سے مدینہ جانے کی اجازت مل جائے۔ حضرت ابو بکر نے اسی وقت مدینہ چلنے کی تیاریاں شروع کر دیں اور اپنی 2 اونٹنیوں کو ببول کی پتیاں کھلانے لگے۔ ایک روز حضرت ابو بکر اپنے گھر میں بیٹھے تھے، دوپہر کا وقت تھا کہ کسی نے آ کے کہا کہ رسول خدا تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر کے وہاں تشریف کبھی نہیں لاتے تھے، اس لیے حضرت ابو بکر نے کہا ضرور کوئی بہت بڑا کام پڑ گیا ہے کہ آپ اس وقت تشریف لائے ہیں۔ اتنے میں رسول خدا تشریف لائے اور مکان کے اندر داخل ہوتے ہی کہنے لگے جو دوسرے لوگ یہاں موجود ہیں انہیں ہٹا دو۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یہاں کوئی غیر نہیں، میری دونوں لڑکیاں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا اور کیا مجھے ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ جواب ملا ہاں۔ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی اسما نے سفر کا سامان تیار کیا، دسترخوان میں کھانا باندھا، مشکیزہ میں پانی بھرا۔ پھر جب رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں چپکے سے نکلے اور اونٹنیوں پر سوار ہو کر ایک غار میں پہنچ گئے جو غار سور کہلاتی تھی۔ 3 دن دونوں اسی غار میں رہے۔ حضرت ابو بکر کے خاندان کے لوگوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ حضرت ابو بکر کے فرزند عبداللہ شام کو غار میں جا پہنچتے، رات وہیں گزارتے، صبح سویرے مکہ پہنچتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قریش میں جو مشورے ہوتے رہتے تھے دن بھر ان کی سنگن لیتے۔ ایک اور صاحب کو بھی اس بھید کا پتہ تھا، ان کا نام عامر بن فہرہ تھا۔ پہلے وہ غلام تھے، حضرت ابو بکر نے انہیں خرید کے آزاد کیا تھا۔ وہ حضرت ابو بکر کی اونٹنی چلاتے پھرتے تھے، رات کو لوگوں سے آنکھ بچا کے اسے غار کے منہ پر لے آتے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو دودھ پلا کے صبح ہونے سے پہلے اسے ہانک کر دور پہنچا دیتے تھے۔
قریش تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے. انہیں یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بچ کے نکل جائیں. چنانچہ انہوں نے چاروں طرف اپنے آدمی پھیلا رکھے تھے جو آپ کو تلاش کرتے پھرتے تھے. ابو جہل اور قریش کے دوسرے بڑے بڑے سردار بھی خود تلاش میں نکلے اور مدت تک بھٹکتے پھرے. ایک مرتبہ یہ لوگ غار کے منہ پر پہنچ گئے، لیکن ان کی عقل پر ایسا پردہ پڑ گیا تھا کہ باہر ہی سے لوٹ آئے. حضرت ابو بکر نے ان کے قدموں کی چاپ سنی تو بہت گھبرائے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے فرمایا، ڈرو مت، خدا ہمارے ساتھ ہے. چوتھے دن غار سے نکلے اور اونٹنیوں پر سوار ہو کے چلے. دوپہر تک چلتے رہے. سورج سر پر آ گیا تو ایک جگہ آرام کرنے کے لیے اترے. ان چٹیل میدانوں میں درخت کہاں، ایک پتھریلی گھاٹی کے دامن میں سایہ تھا. حضرت ابو بکر نے ہاتھ سے زمین صاف کی اور اسے برابر کیا، پھر اس پر پوستین بچھا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لیجئے، آرام کیجئے، میں پہرا دیتا ہوں. رسول خدا سو گئے. حضرت ابو بکر نے زمین صاف کرنی شروع کی، لیکن دشمنوں کا کھٹکا برابر لگا ہوا تھا، اس لیے چاروں طرف دیکھتے جاتے تھے قریش کے آدمی نہ آ رہے ہوں. اتنے میں دور سے ایک چرواہا بکریوں کا گلہ ساتھ لیے نظر پڑا. وہ پاس آیا تو پوچھا، دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے بکری کے تھن صاف کر کے ایک برتن میں دودھ دھوا. حضرت ابو بکر نے مشکیزہ سے تھوڑا سا پانی اس میں ملایا. اتنے میں رسول خدا بھی جاگ اٹھے تھے. انہوں نے دودھ پیا اور پھر پوچھا، ابھی چلنے کا وقت نہیں آیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا، جی ہاں، تھوڑی دیر میں چلتے ہیں. سورج ڈھل چکا اور دھوپ کی تیزی کم ہو گئی تو پھر دونوں اونٹنیوں پر سوار ہو کے چل نکلے. قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے انعام مقرر کر رکھا تھا. بہت سے لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار آپ کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے. سراخا ایک شخص تھا جو اپنے قبیلے میں بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا. اس نے دور سے دیکھا کہ ساحل کے ساتھ ساتھ کچھ سوار جا رہے ہیں. سوچا کہ ہو نہ ہو محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر ہیں. ہتھیار لگا کے اور نیزہ ہاتھ میں لے کے گھوڑے پر سوار ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو گھوڑے کے ٹھوکر لگی اور سراخا زمین پر آ رہا. پھر گھوڑے پر سوار ہو کے نیزہ تانے بڑھا، لیکن پولی زمین میں گھوڑے کے پاؤں دھس گئے. سوچا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ایسے نیک لوگوں کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا. گل گلا کے معافی مانگی اور واپس لوٹ گیا. راستے میں کچھ لوگ آپ کی تلاش میں جاتے ملے. انہیں یہ کہہ کے روکا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں محمد اور ابو بکر کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں. وہ اور کسی طرف نکل گئے ہوں گے، مدینہ کی طرف تو نہیں گئے. ادھر مدینے میں یہ خبر مشہور ہو رہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. لوگ صبح سویرے شہر سے باہر نکل کے آپ کی راہ دیکھتے اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو واپس چلے جاتے. ایک دن لوگ اسی طرح دیر تک انتظار کرنے کے بعد واپس جا رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے آتے دیکھ لیا اور چلا کے کہا کہ جن کا تمہیں انتظار تھا وہ آ رہے ہیں. یہ سن کے لوگ پلٹ پڑے. ان کی آن میں یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور لوگ بے تاب ہو کے اپنے گھروں سے نکل آئے. حضرت ابو بکر کی عمر اس وقت 49 برس 6 مہینے تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 2.5 سال بڑے یعنی 53 برس کے تھے، لیکن رسول خدا کی داڑھی اور سر کے بال سیاہ تھے. حضرت ابو بکر کی داڑھی سفید کالی تھی، سر کے بال بھی سفید کالے تھے. حضرت ابو بکر تجارت کے سلسلے میں اکثر مدینہ آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے لوگوں نے انہیں بآسانی پہچان لیا. رسول خدا گھر سے بہت کم نکلتے تھے، اس لیے لوگ پہچانتے تو نہیں تھے، لیکن حضرت ابو بکر کو آپ کے ساتھ دیکھ کر بعض تو سمجھ گئے کہ رسول خدا یہی ہیں. بعض دھوکے میں رہے، لیکن جب آپ کے چہرے پر دھوپ پڑنے لگی اور حضرت ابو بکر نے چادر تان کے سایہ کیا تو شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی. مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر قبا کی بستی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہاں اترے اور 14 دن یہیں رہے. قبا میں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی اور 15ویں دن قبا سے چل کر مدینہ پہنچے. جو لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر مکہ سے مدینہ آئے تھے وہ مہاجرین یعنی ہجرت کرنے والے کہلاتے ہیں، اور مدینہ کے جن لوگوں نے ان کی مدد کی وہ انصار یعنی مدد کرنے والے کے لقب سے مشہور ہیں.
مہاجرین کے پاس ٹھہرنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور بعض کو تو کافروں نے کچھ بھی نہیں لانے دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد مہاجرین اور انصار کو ایک جگہ جمع کر کے ان میں سے دو شخصوں یعنی ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بلا کے فرمایا کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ انصار نے یہ بھائی چارہ جس طرح نبھایا سگے بھائی بھی نہیں نبھا سکتے۔ رسول خدا نے حضرت خارجہ بن زید انصاری کو حضرت ابو بکر کا بھائی بنا دیا تھا۔ وہ مدینے کے ایک محلے میں رہتے تھے۔ شروع میں حضرت ابو بکر وہیں ٹھہرے اور وہیں بال بچوں کو بلوایا۔ جب وہ مدینہ آئے تو ان کے پاس 5000 درہم تھے۔ اس رقم سے انہوں نے مدینہ میں تجارت شروع کر دی۔ اللہ نے کام میں بڑی برکت دی اور وہ اور ان کا کنبہ کے لوگ بڑے اطمینان سے زندگی بسر کرنے لگے۔ رسول خدا مدینے میں 7 مہینے حضرت ابو ایوب کے مکان میں رہے۔ مکان کے پاس ہی زمین کا ایک ٹکڑا لے کے مسجد تعمیر کی گئی اور جو صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے مسجد کے گرد ان کے مکان بنے۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے حجروں میں رہتے تھے۔ ان سے ذرا ہٹ کے حضرت ابو بکر کا مکان تھا۔ مسجد اور اس کے آس پاس کے یہ مکان کچی اینٹ کے تھے۔ کھجور کی لکڑی کے ستون، کھجور کی پتیوں کی چھت بس اتنی اونچی کہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے تھے تو چھت سے جا لگتا تھا۔ حضرت ابو بکر کے ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ مکہ میں رہے۔ بڑے لڑکے عبد الرحمن اور ان کی والدہ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی مکہ میں رہے۔ البتہ دوسرے لڑکے عبداللہ اور 2 لڑکیاں یعنی حضرت اسماء اور عائشہ مسلمان ہو گئی تھیں۔ یہ سب لوگ مدینہ آ کر رہنے لگے تھے۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد قریش کی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہیں، پھر کئی بڑے بڑے معرکے ہوئے۔ ان لڑائیوں میں حضرت ابو بکر بھی شریک تھے۔ سب سے پہلا معرکہ اس طرح ہوا کہ مکہ کا ایک سردار ابو سفیان شام سے تجارت کا سامان لے کے واپس آ رہا تھا۔ مسلمانوں کو خبر ملی تو انہوں نے اسے روکنا چاہا۔ ابو سفیان نے مدد کے لیے قاصد دوڑائے۔ مکے میں یہ خبر پہنچی تو قریش نے 1000 سپاہیوں کے ساتھ جن میں 100 سواروں کا ایک رسالہ بھی تھا مدینے پر چڑھائی کی۔ ادھر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی 313 جانثاروں کو لے کر مدینہ سے نکلے۔ مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی ہے، یہاں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ مدینہ سے چلتے وقت رسول خدا نے صحابہ کو مشورے کے لیے جمع کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے ایک پرزور تقریر کی، پھر انصار میں سے سعد بن معاذ اٹھے اور کہا کہ خدا کی قسم رسول خدا کا حکم ہو تو ہم سمندر میں بھی کود پڑیں۔ مسلمان بدر کی طرف روانہ ہوئے اور بے سر و سامانی کا یہ حال تھا کہ پورے لشکر میں 2 گھوڑے تھے اور تو اور کسی کے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں تھے۔ تلواریں زنگ آلود، ان کے نیام موسیدہ، لیکن کاٹ اور روانی کا یہ حال تھا کہ فولادی ذروں کے ٹکڑے اڑا دیے۔ صحابہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے میدان جنگ کے کنارے ایک چھوٹا سا صاحبہ بنا دیا تھا اور حضرت ابو بکر ہاتھ میں ننگی تلوار دیے پہرا دے رہے تھے کہ لڑائی شروع ہوئی اور آپ خود لڑائی میں شریک ہوئے تو دائیں ہاتھ کے سپاہیوں کے افسر حضرت ابو بکر تھے اور بائیں ہاتھ کے سپاہیوں کو حضرت علی لڑا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بھی اسلام نہیں لائے تھے اور کافروں کے لشکر میں شامل ہو کے لڑنے آئے تھے۔ بہت مدت کے بعد عبد الرحمن نے اسلام قبول کیا۔ وہ ایک روز اپنے والد سے کہنے لگے کہ بدر کی لڑائی میں ایک موقع پر آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے وار نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں کبھی نہ چھوڑتا۔ بدر کی لڑائی اصل میں کفر اور اسلام کی لڑائی تھی۔ بیٹا باپ کے سامنے تلوار کھینچے کھڑا تھا، بھائی بھائی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ آخر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافروں کے بڑے بڑے سردار جن میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی تھا مارے گئے۔ اگلے سال قریش بدر کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے 3000 سپاہیوں کے ساتھ مدینہ پر چڑھائے۔ مدینہ کے پاس احد ایک پہاڑ ہے۔ رسول خدا نے 700 جانثاروں کے ساتھ اس پہاڑ کے قریب کافروں کو روکا۔ احد مسلمانوں کے فوج کے پیچھے تھا اور 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ پہاڑ کی گھاٹی پر مقرر کر دیا گیا تھا تاکہ کافر پیچھے سے حملہ نہ کر دیں۔ یہ لڑائی اس پہاڑ کے نام پر احد کی لڑائی کہلاتی ہے۔
احد کی لڑائی میں بھی مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری رہا اور کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن جن تیر اندازوں کو پہاڑ کی گھاٹی پر مقرر کیا گیا تھا انہوں نے بڑی غلطی یہ کی کہ کافروں کا پیچھا کرنے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اور قریش کے ایک دستے نے جو اسی موقع کے انتظار میں تھا پہاڑ کی گھاٹی خالی پا کے حملہ کر دیا۔ اس لڑائی میں رسول خدا کے چچا حضرت حمزہ جو بڑے بہادر سپاہی تھے، ایک حبشی غلام وحشی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور انہیں اپنے درمیان نہ دیکھ کے مسلمانوں میں بڑی بددلی پھیل گئی تھی۔ اس موقع پہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، پھر دوسرے صحابہ حاضر ہوئے۔ مسلمانوں نے پھر صفیں جمائیں، لیکن کافروں کو اب مسلمانوں پر حملہ کرنے کا حوصلہ نہ ہوا اور وہ اتنی کامیابی ہی کو غنیمت سمجھ کے واپس چلے گئے۔ حضرت ابو بکر کے بڑے بیٹے عبد الرحمن اس دفعہ بھی مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے۔ انہوں نے جب میدان میں آ کے پکارا کہ میرے مقابلے پر کون آتا ہے تو حضرت ابو بکر تلوار سونت کے آگے بڑھے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ احد کے بعد خندق کی مشہور لڑائی ہوئی، یعنی قریش 10,000 سپاہیوں کو لے کے مدینے پر چڑھ آئے۔ رسول خدا نے مدینے کے ارد گرد چوڑی کھائی کھدوائی جسے خندق بھی کہتے ہیں، اس لیے یہ لڑائی خندق کی لڑائی کہلاتی ہے۔ دشمن ایک مہینے تک مدینے کو گھیرے پڑے رہے، کئی مرتبہ حملے بھی کیے لیکن ہر مرتبہ شکست کھائی۔ اس لڑائی میں حضرت ابو بکر فوج کا ایک دستہ لے کر خندق کی حفاظت کر رہے تھے۔ رسول خدا نے اس موقع پر جہاں انہیں مقرر کیا تھا وہاں آ کے چل کے ایک مسجد بنوا دی گئی جو مسجد صدیق کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مسجد اب موجود نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر خیبر کی لڑائی اور صلح حدیبیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ صلح حدیبیہ اس طرح ہوئی کہ رسول خدا نے ہجرت کے 6 سال عمرہ کا ارادہ کیا۔ اس سفر میں 1400 صحابی آپ کے ساتھ تھے۔ چونکہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا اس لیے ہتھیار بھی ساتھ نہیں لیے تھے۔ قریش کو خبر پہنچی تو گھبرائے اور مقابلے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے سے ایک منزل کے فاصلے پر تھے پہنچ کر رک گئے۔ قریش کی طرف سے ایک شخص گفتگو کو آیا اور بڑی گستاخی سے باتیں کی۔ اس گفتگو کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بات چیت کرنے مکہ بھیجا۔ قریش نے انہیں قید کر لیا۔ یہاں یہ خبر اڑی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے سخت افسوس ہوا اور ببول کے ایک درخت کے تلے بیٹھ کے مسلمانوں سے کہا کہ حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جانیں نثار کر دیں گے۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان حملے پر آمادہ ہیں تو انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال عمرہ کرنے آئیں۔ حدیبیہ میں کافروں اور مسلمانوں کے درمیان عہد نامہ لکھا گیا اور دونوں میں صلح ہو گئی۔ چونکہ اس صلح کی شرطیں ایسی تھیں جن سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ کافروں نے جو چاہا منوا لیا، اس لیے حضرت عمر بہت پریشان ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے باتیں کی۔ پھر حضرت ابو بکر سے ملے اور وہی باتیں ان سے کہیں۔ حضرت ابو بکر کا حال تو یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے تھے انہیں اس کے ماننے میں ذرا بھی تعامل نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کے بھی ان کی زبان سے یہی نکلا کہ وہ خدا کے رسول ہیں، خدا ان کی مدد کرے گا، تم ان کی رقاب تھامے رکھو اور ان کی پیروی کرو، خدا کی قسم وہ حق پر ہیں۔ حضرت ابو بکر کا سینہ ایمان کا خزینہ تھا، ان کا قدم کبھی نہیں ڈگمگایا، اسلام کی سچائی کے بارے میں ان کے دل میں کبھی شک پیدا نہیں ہوا اور ان کی اسی خوبی کی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب ملا۔ حضرت عمر نے حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز میں باتیں کی تھیں۔ یہ پھانس ساری عمر دل میں کھٹکتی رہی، روزے رکھے، خیرات کی اور ہمیشہ گڑ گڑا کے خدا سے اس قصور کی معافی مانگتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن حدیبیہ میں رہے۔ 4تھے دن چلے تو راستے میں اللہ کا پیغام آیا کہ ہم نے تجھے کھلی ہوئی فتح عنایت کی۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا یہ فتح ہے؟ رسول خدا نے جواب دیا ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمر کو تسلی ہو گئی اور بعد کے واقعات سے تو صاف ثابت ہو گیا کہ حدیبیہ کی صلح جسے قریش اپنی فتح سمجھتے تھے اصل میں مسلمانوں کی فتح تھی، کیونکہ اس صلح کی وجہ سے مسلمانوں اور کافروں میں میل جول بڑھا اور بہت سے لوگ جنہیں اسلام قبول کرنے میں ابھی تک ہچکچاہٹ تھی
مسلمان ہو گئے۔ حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد یہودیوں سے لڑائی چھڑی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر جانا پڑا۔ یہاں یہودیوں کے بہت سے قلعے تھے جو ایک ایک کر کے چھین لیے گئے۔ اس واقعے سے اگلے سال قریش نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی۔ قریش میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مقابلہ کر سکتے، امان مانگی اور سب کو معاف کر دیا گیا۔ حضرت ابو بکر اپنے والد ابو قحافہ کو آپ کی خدمت میں لائے۔ ان کی عمر اس وقت 90 برس کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم نے بڑے میاں کو اتنی تکلیف کیوں دی؟ انہیں گھر پہ ہی رہنے دیا ہوتا، میں وہیں ان سے مل لیتا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں انہی کو حاضر ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ ابو قحافہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ نے قریش کا زور توڑ دیا، لیکن بعض دوسرے قبیلے مقابلے پر آمادہ تھے۔ چنانچہ حنین کی وادی میں ان سے مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کے لشکر میں مکہ کے لوگ بھی تھے۔ دشمن کے تیر اندازوں نے تیر برسانے شروع کیے تو یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور انہیں بھاگتے دیکھ کے باقی فوج کے پاؤں بھی اکھڑ گئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص صحابہ کے سوا، جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت علی بھی تھے، اور کوئی نہ رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف دیکھ کے پکارا، اے گروہ انصار، آواز آئی ہم حاضر ہیں۔ پھر بائیں طرف پلٹ کے پکارا، ادھر سے بھی حاضر حاضر کی آوازیں آئیں، اور سارے مسلمان پلٹ کے اس زور سے دشمن پر گرے کہ ان کے قدم اکھڑ گئے۔ اس زمانے میں دوسرے ملکوں نے مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی۔ ان میں شام کا ملک، جس کی حکومت عیسائیوں کے قبضے میں تھی، آگے تھا۔ فتح مکے سے کچھ عرصے پہلے رسول خدا نے عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک فوج بھیجی تھی۔ متا کے مقام پر اس فوج کو، جو بہت چھوٹی سی تھی، 1,00,000 عیسائیوں کے لشکر سے مقابلہ کرنا پڑا، اور اس معرکے میں بعض بڑے بڑے صحابہ مثلا زید بن حارثہ، جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ فتح مکہ سے واپس آنے کے بعد پھر اس قسم کی خبریں آنی شروع ہوئیں کہ عیسائی مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ عیسائیوں کو مدینے میں آنے کا موقع دینے کے بجائے انہیں بڑھ کے روکا جائے۔ چنانچہ لڑائی کی تیاریاں شروع ہوئیں، لیکن اس سال عرب میں قحط پڑا ہوا تھا۔ سارے مسلمانوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اونٹ، گھوڑے اور نقد روپیہ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 درہم پیش کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 گھوڑے، 900 اونٹ اور 1,000 دینار پیش کیے۔ حضرت عمر اپنے حصے کا سامان لے کے حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا، گھر میں جو کچھ تھا اس میں سے آدھا لے آیا ہوں۔ لیکن حضرت ابو بکر حاضر ہوئے تو گھر میں جو کچھ تھا سب لے آئے۔ آپ نے پوچھا، ابو بکر بال بچوں کے لیے کیا رکھا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اللہ کا رسول۔ اس فوج میں 30,000 سپاہی تھے۔ اتنی بڑی فوج مسلمانوں نے پہلے کبھی اکٹھا نہیں کی تھی۔ ساری فوج کا انتظام حضرت ابو بکر کے سپرد تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار تھے۔ شام کی سرحد پر تبوک ایک بستی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی تک پہنچ کے واپس آ گئے، لیکن عیسائی مقابلے پر نہ آئے۔ تبوک سے واپس آئے تو حج کا زمانہ قریب تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تو حج کرنے نہیں گئے، البتہ 300 آدمیوں کا ایک قافلہ مکہ بھیجا۔ حضرت ابو بکر اس قافلے کے سردار یعنی امیر حج تھے۔ اگلے سال یعنی ہجرت کے 10ویں برس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کرنے گئے۔ یہ حجۃ الوداع یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ اس سفر میں بھی حضرت ابو بکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔